الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد تحقیق کان ہے لکم تمہارے لیے آیت نشانی تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے فی فیعتینی دو جماعتوں کے اندر، دو جماعتیں فیعتین التقطا جن کا آمنا سامنا ہوا، دو جماعتیں آمنے سامنے جنگ بدر میں ہوئیں۔ پچھلی آیت میں کیا تھا؟ قل للذین کفروا ستغلبون، اے کافرو تم ضرور مغلوب ہوگے۔ تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو اس وقت کو یاد کرو جب جنگ بدر میں دو جماعتیں آپس میں آمنا سامنا کرتی ہیں، دو جماعتوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ فیعتن ایک جماعت تقاتل لڑتی ہے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وَأُخْرَى اور دوسری جماعت کافرتن کافر ہے۔ تو ان دو جماعتوں کے اندر تمہارے لیے بڑی نشانی ہے کہ دو جماعتیں ان کے مقاصد کتنے مختلف ہیں۔ ایک اللہ کی توحید پر قائم ہے، نبی کی رسالت پر قائم ہے، اور وہ جماعت جو ہے وہ جب مقابلہ کرنا پڑا اللہ کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ تھوڑے ہونے کے باوجود یہ نہیں سوچا کہ ہم کیا کریں، نہیں، ایک آزمائش آ گئی، تھوڑے ہونے کے باوجود وہ اللہ کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے مقابلے میں جو دوسری جماعت تھی مقابلے والی، وہ کافر تھی، نہ اس کا اللہ پر ایمان تھا، نہ آخرت پر، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں سب سے بڑی نشانی کیا دکھائی؟ یرونہم، وہ ان کو دیکھ رہے تھے، مثلیہم اپنے سے دگنا، رأی العین آنکھوں سے دیکھنا۔ مسلمان کافروں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے کہ ہم 300 ہیں یا 600 ہیں، کوئی مقابلہ، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم مقابلہ کریں گے۔ اور ایک بعض مفسرین کہہ رہے ہیں کہ کافر مسلمانوں کو دگنا محسوس دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے ان کے ساتھ فرشتے کھڑے کیے ہوئے تھے، فرشتوں کی وجہ سے ان پہ ایک رعب پڑا ہوا تھا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ہم سے زیادہ تعداد میں ہے۔ ورنہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ 313 اور 1000 کا مقابلہ ہو، 1000 ہر طرح مسلح ہو، ان کے پاس پورے ہتھیار ہوں، اور دوسری طرف تلواریں بھی تھوڑی ہوں، گھوڑے بھی تھوڑے ہوں، مقابلہ ہی کوئی نہ ہو ہتھیار کا بھی۔ اللہ تعالیٰ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح دے کر ایک نشانی بنا دی اللہ نے۔ نشانی اس لحاظ سے بھی کہ ایک مقام ان کو عطا ہو گیا، اور نشانی اس لحاظ سے بھی کہ کفار طاقت کے باوجود مغلوب ہو گئے۔ مقام کتنا اونچا ملا کہ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اہل بدر کے دلوں کو جھانک کر کہہ دیا کہ آج کے بعد تم کوئی عمل بھی نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ اور جب خطا ہوئی ان میں سے بعض صحابہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو معاف ہی کر دیا ہے، کیونکہ بہت بڑی آزمائش میں وہ اس مصیبت کی گھڑی میں کھڑے رہے ہیں۔ اس مصیبت کی گھڑی میں جب کوئی سہارا نہیں تھا، وہ مقابلے پر آ گئے، تو انہوں نے اپنے ایمان کی گواہی دے دی۔ جب ایمان کی گواہی دے دی تو دنیا میں بھی درجہ یہ ملا کہ بدری صحابی جنتی ہیں۔ آپ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ بدر میں لڑنے والا کوئی شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے۔ اور پھر فرمایا واللہ، اللہ تعالیٰ یؤید تائید کرتا ہے، بنصرہ اپنی مدد کی، من یشاء جس کو چاہتا ہے۔ 70 مشرکین قتل ہوئے اور 70 جو ہے گرفتار ہوئے۔ پہلے 70 سردار مارے گئے۔ ابو جہل جو بہت غرور کے ساتھ آیا تھا، 2 بچوں نے، معاذ اور معوذ، 2 صحابہ نے جو بچے تھے اس کو قتل کر دیا۔ بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے۔
اور وہ قید بھی ہوئے، 70 بندے ان کے قید ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ ان بے شک فی ذالک اس میں لعبرتن البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار آنکھوں والے کے لیے۔ عبرت کا سامان یہ ہے کہ اگر کافر اتنی بڑی تعداد میں پورے اسلحے کے ساتھ اہل ایمان کا مقابلہ کرتے ہیں تو اللہ ایمان والوں کی مدد کر کے فرشتے بھیج دیتا ہے اور ان کو ایسا ذلیل کرتا ہے کہ وہ ایسے بھاگتے ہیں کہ اپنی لاشیں بھی نہیں اٹھا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر بدر کے ایک کنویں میں ڈالا، ایک ایک کو پکڑ کر اس میں ڈالنے کے بعد آپ نے ان سے خطاب بھی کیا اور کہا کہ اے ابو جہل، اے فلاں، اے فلاں، ان کے نام لے لے کر فرمایا کہ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا، کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا؟ کیا تمہیں معلوم ہو گیا کہ جو میں کہتا تھا وہ حق تھا؟ تو یہ نشانی ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ تو اللہ لیکن ہے کن کے لیے؟ لِأُولِي الْأَبْصَارِ آنکھوں والے کے لیے، بصیرت والوں کے لیے۔ ورنہ لوگ کس سے کہانی سمجھ کر جنگ بدر بھی پڑھ لیں گے، جنگ احد بھی پڑھ لیں گے، جنگوں پر زیادہ ان کی نظر ہوگی۔ وہ مقصد جس بنیاد پر جنگ ہوئی، جس وجہ سے لڑائی ہوئی، وہ مقصد کیا تھا، وہ لڑائی کیا تھی، وہ دعوت جو اصل ہے لڑائی کی وہ نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے۔ لوگ جنگ کی صف بندیوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن اصل دیکھنے والی بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعوت کیا دی تھی۔ تین باتیں آپ نے کی جن کو کفار نے تسلیم نہیں کیا۔ پہلی بات، اللہ وحدہ لا شریک ہے، جن کو تم نے اس کا شریک بنایا ہوا ہے یہ اللہ کے شریک نہیں بن سکتے۔ دوسری بات، تم مر جاؤ گے، مر کر مٹی ہو جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن پھر تمہیں مالک کے حضور کھڑا ہونا ہوگا۔ اور وہ حیران ہوتے تھے، اچھا ہمارے بڑے جو اتنے عرصے پہلے مر گئے، جن کی ہڈیاں بھی نہیں رہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ زندہ ہوں گے۔ اور تیسری بات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہماری طرح کھاتے ہو، ہمارے طرح پیتے ہو، ہماری طرح تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے؟ تو یہ تین باتیں بنیادی باتیں تھیں جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو مکہ چھوڑنا پڑا، مدینہ آ گئے۔ مدینہ آ کر بھی ان کو چین نہیں آیا، پھر چھوٹی سی بستی کو مدینہ کی چھوٹی سی بستی کو ختم کرنے کے لیے وہ مکے سے چل پڑے۔ تو بہرحال یہ اللہ کی مدد ہے، لیکن اس سے عبرت کون لے گا، اس سے نصیحت کون پکڑے گا؟ اولی الابصار، بصیرت والے۔ ورنہ یہی باتیں، یہی قرآن اور یہی آیات پڑھ کر شرک کرنے والے وہ اس کا کچھ اور ہی مفہوم نکال دیتے ہیں، اپنی طرف سے کہانیاں بنا کر وہ خواب اور کہانیوں کی بنیاد پر اور کشف کی بنیاد پر انہوں نے پورا قرآن بدل دیا۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ آدمی دعا کرے کہ اللہ مجھے بصیرت والا بنائے۔ بصیرت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے اور سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔